اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے، اور مورخین کے ایک جماعت کے قول کے مطابق آج ہی کا دن یعنی 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات انسانی میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں موجودہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نامرضی سمجھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور ہر ایک کی ذمہ داری طے کی۔ کسی کو کسی جماعت کی طرف بھیجا، کسی کو کسی بستی کی طرف بھیجا، کسی کو کسی علاقے کی طرف بھیجا، کسی کو کسی قوم کی طرف بھیجا، ذمہ داری طے کر کے بھیجی۔ سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے اسرائیل، حضرت یعقوب، پھر ان کی اولادیں، حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی اولادوں میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ یہ انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور قرآن کریم میں چند ناموں کو چھوڑ کر جتنے نبیوں کے نام ہیں وہ سب انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن ہر ایک کی ذمہ داری طے تھی، محدود ذمہ داری دی گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے اس کائنات انسانی میں انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تکوینی ہے۔ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے لیے جنت اور جہنم بنائی، تو جنت میں کون جائے گا اور کون جنت سے محروم رہے گا؟ اللہ پاک کی طرف سے جب یہ ٹھکانے بنائے گئے تو ظاہر بات ہے جنت میں آدمی کیسے جائے گا؟ میں اپنی عقل سے تو نہیں راستہ طے کر سکتا۔ یہ اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم دو ٹھکانے آخرت میں بنائے ہیں تو جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہوں گے، کن کاموں سے اللہ راضی ہوگا، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوگا، یہ بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ یہی وجہ ہے
کہ دین یہ منقول ہے، نقلی چیز ہے، یعنی نقل در نقل ہوتا رہا، اس میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ عقل انسانی طے نہیں کر سکتی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند نہیں۔ ہمارے عقل کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ہی بات پر ایک ہی مجلس میں ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ جب رائے لی جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق رائے دیتا ہے۔ ہم کسی ایک بات پر اپنی عقل سے متفق نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ چھوٹے موٹے مسائل اور چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، تو ہماری عقل یہ کیسے طے کرے گی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے؟ ہم کیسے طے کریں گے کہ کون سا عمل ہمیں جنت پہ لے جائے گا اور کون سا عمل ہمیں جہنم کے راستے پر ڈال دے گا؟ ہماری عقل طے نہیں کر سکتی، اس کی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، انسانوں کو پیدا کیا، تو اللہ پاک نے علم کے کچھ معاملات طے کیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے احساسات محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہم کچھ چیزوں کا علم دیکھ کر کے حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا علم سننے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا احساس ہمیں ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا ذائقہ ہمیں زبان سے معلوم ہوتا ہے، خوشبو ہے یا بدبو ہے ہمیں سونگھنے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ احساسات ہیں اور اس کی ایک حد ہے۔ گلاس میں چائے ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ہم ہاتھ لگاتے ہیں، گلاس کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے گرم ہے۔ اگر چائے میں سے بھاپ نہ نکل رہی ہو تو ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ چائے گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، اور اگر بھاپ نکل رہی ہو تو بغیر ہاتھ لگائے ہماری آنکھ دیکھ کر کے فیصلہ کرتی ہے کہ چائے گرم ہے، اس میں سے بھاپ نکلتے ہوئے دکھائی دے رہی۔ یہ حصول علم کا پہلا ذریعہ ہے۔ جہاں جا کر کے اس کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عقل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہماری عقل پھر ہمیں بتانا شروع کرتی ہے، ہماری جانکاری اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے عقل کے ذریعے، سوچ کر کے سمجھ کر کے آدمی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو کہیں اوپر دھواں دکھائی دیا تو دھواں دیکھ کر کے ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نیچے کہیں آگ ہے، جل رہی ہے، اور یہ دھواں وہاں سے اٹھا ہے اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ آگ ہمیں دکھائی نہیں دی، ہمیں دھواں دکھائی دیا، لیکن ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے کہ نیچے آگ ہے۔ عقل کی بھی ایک حد ہے، جہاں جا کر کے عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے پھر وہاں سے علم کا تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو وحی الہی کہا جاتا ہے، اور یہ علم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اس کی ابتدا اور آغاز وحی الہی سے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کا پیغام آتا ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، اور جس انسان کو اللہ پاک نے وحی سے سرفراز فرمایا وہاں سے اس کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔
اور اسے نبی اور رسول بنایا گیا، اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ بغیر وحی الہی کے کوئی اللہ کا نبی اور رسول نہیں بن سکتا، اور یہ انتخاب بھی اللہ پاک کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ اللہ پاک نے اپنے علم و ازلی اور ابدی کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ ختمی مرتبت ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت اور رسالت کی کڑی کا آخری حصہ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے آپ کو نبوت اور رسالت دی گئی۔ آپ کی نبوت مکمل بھی ہے، عام اور تام بھی ہے۔ آپ کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے، کچھ مخصوص لوگوں کے لیے کسی مخصوص بستی کی طرف نہیں آئے، بلکہ آپ کی نبوت تمام انسانوں کی طرف ہے، تمام عالم کی طرف ہے، اور قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت رہے گی۔ اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمام ایمان والوں کو دی گئی۔ ان میں وارث کے طور پر انبیاء کرام نے علماء کرام کو چنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اور عالم کس کو کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ جسے اللہ پاک نے قرآن کریم کا علم عطا کیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کسی مستند اور معتبر آدمی سے پڑھا، اجازت لی، قرآن کریم کی آیات کا معنی و مفہوم سابقہ علماء کرام سے سنا اور سمجھا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی آیات کا جو مفہوم اور مطلب سمجھا تھا وہ بعد والوں کو بتایا، بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا، پھر اس کے بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا، اور یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا رہا، آج تک ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ علم منقول ہے، ہم نے کسی سے سیکھا اور ہم کسی کو سکھائیں گے۔ گھر بیٹھے کسی کو یہ علم نہیں آتا، گھر بیٹھے نہیں آتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ، کسی شخص نے قرآن کریم کی کسی آیت کا معنی و مفہوم اپنی عقل اور رائے سے اگر طے کیا، اگر وہ صحیح بھی ہو تو اس نے غلطی کی۔ قرآن کریم کی آیت کا معنی و مفہوم سمجھنا ہم اپنی رائے اور عقل سے طے نہیں کریں گے، ہم مکلف ہیں، پابند ہیں کہ ہم قرآن کریم کی آیات کا معنی و مفہوم وہی مانے اور دوسروں کو بتائیں جو حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتا رہا، اور ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے جو کچھ سنا وہی صحیح۔ قرآن کریم میں اپنی رائے سے، اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہی جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو دین میں عقل کو دخل نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے طے کریں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہم اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے آج اگر ہم جمعہ کی نماز ہے، لوگوں سے مشورہ لے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، یہ تو منقول ہے،
اگر لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا تو کوئی کہے گا 4 ہونا چاہیے تھا۔ جب روزانہ دوپہر میں ہم ظہر کی 4 پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن ظہر کے وقت کی نماز 2 رکعت کیوں؟ جب 6 دن 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں، اس وقت 6 دن 4 رکعت پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ رائے لی جائے گی تو رائے مختلف ہو جائے گی، لیکن ہم اپنی عقل کے ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم دین و شریعت میں اس بات کو ماننے کے مکلف ہیں کہ ہمیں جو سلسلہ در سلسلہ احکامات ملے ہیں وہی صحیح ہے، اس میں عقل کو دخل نہیں ہے، میری اور آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا اور اپنی سب سے محتم بالشان کتاب قرآن کریم آپ کو دی، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی۔ ہم انسانوں کے بھروسے پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ سبب کے درجے میں اللہ نے ایسے انتظامات کیے کہ آج قرآن کریم میں اگر کوئی زیر زبر کی تبدیلی کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اس کو روکنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور قیامت تک کی ذمہ داری لی۔ اس کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہے، یہ الفاظ بھی اللہ پاک نے عطا کیے ہیں، نازل شدہ ہے، اور اس کے معانی اور مفاہیم بھی منزل من اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتا دیے کہ ان الفاظ کا کیا معنی و مفہوم ہے، اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا، اور وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنی رائے سے قرآن کریم کے کسی لفظ کا کوئی معنی و مفہوم طے نہیں کر سکتے۔ یہ دین نقلی ہے، نقلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو اس دین و شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے طے کی، ورنہ ہر آدمی اپنی رائے سے طے کرے گا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو دین تو چوچو کا مربع ہو جائے گا، اور ہر زمانے میں حالات کے اعتبار سے لوگ کچھ کا کچھ کرتے رہیں گے۔ جو طے ہے دین و شریعت میں یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا، اور آپ کی ذمہ داری صرف ماننا ہے۔ کیا ہے؟ صرف ماننا، یہی ایمان ہے۔ آپ مانو گے تو آپ کے پاس ایمان ہے، آپ نہیں مانو گے تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، چاہے آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھو، لیکن معیار، پیمانہ، کسوٹی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی کو دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ملا، اس کا ماننا ایمان ہے، اس میں عقل کو دخل نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز منقول ہے۔ زمانہ خیر القرون میں، حضور کا زمانہ، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہونے کے بعد تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون کہلاتا ہے، یعنی زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ۔ اس زمانے میں کیا ہوا ہے، حضور نے کیا کیا، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے رہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ تابعین اعظام کیا کرتے رہے، وہ دیکھنا ہے۔ بس
یہ زمانے خیر القرون ہے، اور اس زمانے کے گزر جانے کے بعد جو کچھ بھی حالات بنے بگڑے اور جو کچھ بھی نئی چیزیں ہمارے درمیان آئی، وہ ماننا نہیں، وہ ماننا نہیں۔ ہم امتی کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم نے کس کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی اور کو نہیں جانتے، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، یہی ہمارے نبی ہیں۔ اور زندگی میں بھی ہم اس بات کے مکلف ہیں، اور جب انتقال ہو جائے گا، قبر کے سپرد کر دیے جائیں گے، تو جو سوالات ہوں گے اس میں ایک سوال اللہ سے متعلق ہے، من ربک، پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ ایمان والا ہوگا، دنیا میں اس نے صحیح راستہ پکڑ کر کے چلا ہوگا، زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں ایمان لا کر کے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور اسی کو نجات کا راستہ مانا اور سمجھا ہوگا، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اسلام بولے تو قرآن و حدیث۔ تیسرا سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قبر میں پوچھا جائے گا۔ تیسرا سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقول فی ھذا الرجل۔ آدمی اگر ایمان لایا ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مان کر آپ کے طریقے پر، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا پسند کیا ہوگا، اختیار کیا ہوگا، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتا رہا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے گا ھذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہے، وَھَذَا رَسُولُنَا، یہ ہمارے رسول ہے، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْھُدَى، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی روشن آیتیں اور ہدایت لے کر کے آئے، تشریف لائے۔ فَآمَنَّاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ سوال بھی بتا دیا گیا اور جواب بھی بتا دیا گیا۔ امتحان کب ہوگا؟ کیا آج ہے امتحان؟ آج امتحان نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے، ہمیں مرنے سے پہلے بتا دیا کہ مرو گے، قبروں میں جاؤ گے تو کیا سوالات ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا کہ ان سوالوں کے کیا جوابات ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے جب سوال بھی معلوم، جواب بھی معلوم، تو کوئی ناکام ہوگا؟ یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ کوئی ناکام نہیں ہوگا۔ پرچہ آؤٹ ہو گیا تو، پرچہ اگر آؤٹ ہو گیا تو سوال کا جواب لکھنے والے، ایگزام اور امتحان دینے والے صحیح جواب لکھ دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ ہماری عقل کہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جواب جو بتا دیا گیا ہے، صحیح جواب وہی شخص قبروں میں دے سکے گا جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مان کر کے اپنے لیے شاہراہ حیات دین اسلام کو مان کر کے
اور جس نے اپنی زندگی اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور شریعت کے مطابق گزاری ہوگی وہ جواب دے پائے گا بس. اور جس نے زندگی اس سے ہٹ کر کے گزاری ہوگی، سوال لاکھ معلوم، جواب لاکھ معلوم، قبر میں جواب نہیں دے پائے گا. ورنہ آدمی ایسا سمجھا کہ سوال تو معلوم ہو گیا، جواب بھی معلوم ہو گیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مریں گے، قبر میں فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو چھاتی ٹھوک کر کے جواب دے. ایسا نہیں ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہی صحیح جواب دے سکے گا. اور مرنے کے بعد یہ زندگی ختم، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کو برزخ کا زمانہ کہتے ہیں، قبر کی زندگی کہتے ہیں. وہ الگ زندگی ہے. یہ دنیا الگ ہے، یہ زندگی الگ ہے، یہاں کی ضروریات و تقاضے الگ ہیں. آپ اگر سمجھنا چاہو تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے. ماں کے پیٹ میں ہم 9 ماہ کم و بیش رہے. وہ زندگی کیسی تھی؟ نہ ہم کھاتے تھے، نہ ہم پیتے تھے، نہ ہم سانس لیتے تھے. زندہ تھے نا. بغیر کھائے زندگی تھی، بغیر پیے زندگی تھی، بغیر سانس لیے زندگی تھی. اور اس دنیا میں آنے کے بعد اگر آپ کی سانس پر روک دی جائے تو زندہ رہیں گے آپ. آپ کو اگر کھانا اور پانی نہ دیا جائے تو کتنے دن زندہ رہیں گے آپ؟ تو وہ زندگی الگ ہے، وہاں کی ضروریات الگ ہے. یہ زندگی الگ ہے، یہاں کی ضروریات الگ ہے. مرنے کے بعد قبر کی جو زندگی ہوگی وہ جب جانا تو دیکھ لینا کیسی رہے. وہ ایک الگ زندگی ہے وہ بھی ایک زندگی. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ایک تو ایمان ہے اب مشاہدے کے ساتھ کہ ماں کے پیٹ کی زندگی الگ تھی، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں ہماری زندگی الگ ہے. اور مرنے کے بعد برزخ کی زندگی بھی دیکھ لیں گے کہ وہ زندگی کیسی ہوگی. لیکن وہ بھی ایک زندگی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. نہیں مانیں گے ایمان چلا جائے گا. اور وہ زمانہ کتنا رہے گا ہمیں نہیں معلوم. لیکن جب سوال ہوں گے اور ہم صحیح جواب دے دیں گے تو وہ فرشتے جو سوال و جواب کے لیے آئیں گے وہ کہیں گے نم کنومت العروس، دلہن کی طرح بے خوف سو جاؤ. کہتے ہیں کہ جو مردہ ہوگا وہ جب سوئے گا تو قیامت تک سوتا رہے گا. کب تک سوئے گا؟ قیامت تک سوتا رہے گا. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تب اس کی آنکھ کھلے گی. اور ہمیں ہمارے آقا نے بتایا کہ اسے ایسا لگے گا کہ ابھی سویا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی اور اٹھ گیا، اٹھا دیا گیا. یہ برزخ کا زمانہ راحتوں کے ساتھ اگر گزرے تو لمبا زمانہ بھی مختصر معلوم ہوتا ہے. آپ سوچو، رات میں آدمی 10 بجے 11 بجے سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اس کو اتنا وقت گزرنے کا احساس ہوتا نہیں، بالکل پتہ نہیں چلتا، پوری رات گزر جاتی. راحت کا زمانہ اگر آدمی پاتا ہے تو اسے وقت کا احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی رات پولیس لاک اپ میں گزرے اور 3rd ڈگری کے ساتھ گزرے تب پتہ چلتا ہے کہ رات کتنی لمبی ہوتی ہے. اور کسی رات میں اگر آپ کو نیند نہ آئے، کوئی الجھن، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اگر ہو اور نیند اگر اڑ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رات کس کو کہتے ہیں.
وہ غالب نے کہا نا کہ وصل ہو یا فراق ہو غالب، جاگنا ساری رات مشکل ہے. برزخ کا زمانہ صحیح سوال و جواب کے ساتھ اگر گیا تو پورا برزخ کا زمانہ ایسا لگے گا جیسے ابھی سوئے تھے اور جلدی اٹھا دیا. اس کے بعد آخرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اسی لیے ہوئی کہ ہم آخرت میں سرخرو اور کامیاب. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ربنا وابعث فیہم، یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے. کیا دعا کی تھی؟ ہم سے یہ عمل، یہ نیکی، یہ خیر کا کام قبول فرما لے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے کہ تیری عبادت ہم کیسے کریں. عبادات کے معاملے میں من مانی نہیں ہے، آپ لوگوں کو دخل نہیں ہے. جو ہمیں طریقہ بتایا گیا عبادت کا، پرستش کا، پوجا کا، وہی طریقہ عبادت کہلائے گا. اس سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ آپ اختیار کرو وہ عبادت نہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھلا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو جا، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں بخش دے. اور اس کے بعد وہ دعا مانگی تھی جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا. حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا ایک نبی آئے گا جو نبیوں کا سردار ہوگا، اللہ کا ایک نبی آئے گا جو پوری کائنات انسانی کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا جائے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کا ایک نبی آئے گا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. اللہ کا ایک نبی آئے گا جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنائی گئی. حضرت ابراہیم کو پتا تھا، آپ اللہ کے نبی تھے. دعا کی کہ وہ نبی بھیج، ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ وہ آخری نبی جو تیرا محبوب ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، تمام عالموں کے لیے رحمت ہوگا، اسے مبعوث فرما. رسول منہم، آنے والی نسلوں میں اسے پیدا فرما. یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، جو انسانوں کا تزکیہ کرے، ان کے اخلاق کو سنوار دے، انہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتا دے، ان کی روح کو بالغی، پاکیزگی عطا کر دے. یہ مانگا اللہ پاک سے 4 چیزیں. قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرے، قرآن کریم لوگوں کو سکھلائے، قرآن کریم کی تعلیم دے. حکمت، ایسا طریقہ زندگی لوگوں کو عطا کرے جو تجھے پسند ہے، جسے ہم حضور کی سنت کہتے. چوتھی چیز، جو لوگوں کی روحوں کا تزکیہ کر دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم نے اللہ سے مجھے مانگا، اللہ نے عطا فرمایا. وہ مبارک نبی ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. آج ان کا یوم پیدائش ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ بعثت معلما، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم اور استاذ بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کسی کے شاگرد نہیں رہے،
اللہ نے آپ کو معلم بنا کر کے بھیجا، اور یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ آپ نبی امی، کسی نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، جو علم ہے براہ راست اللہ پاک نے عطا کیا، اور پوری کائنات کے لیے آپ کو معلم اور استاذ بنا کر کے بھیجا۔ ایک استاذ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم اور استاذ بنا کر کے بھیجا ہے۔ استاذ استاد ہوتا ہے۔ آج ٹیچرز ڈے، یوم اساتذہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانی